ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں، تو یہاں نکتہ ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے، تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا۔ اگلی گل آدم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ گل کرنی جے، میری نہیں جے، انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تو بندہ بڑا قابل سی، چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں گے پیر صاحب آکھیا ایسی، میں نہیں جی آکھیا، اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اصل۔ آدم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا، نہیں رہا منافق نہیں، اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی، قربان جاؤں اعظم چشتی کے انداز تکلم پر، سانو دسیا عشق دے مفتی، اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے، اعظم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماوندا ہے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ۔ یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے؟ یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے پھر توڑ۔ تو شکوہ کرنا، گلا۔ اچھا شادی دیکھ لیں آپ، 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا، تو محبت ہے تو آیا ہے نا، کوئی بھانجے کی شادی پہ آیا ہے، کوئی بھتیجے کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، ان میں 3-4 ہوں گے شکموں والے، وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کرنی۔ تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا، یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ تو گلے شکوے شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ آپ محبت کریں، آپ پیار کریں، میرے تاج الشریعہ، میرے قبلہ عالم، میرا خزانہ، میری کل کائنات۔ میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی، کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں، اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں، انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں۔ اور سمجھ لو یار جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا، اس کو سمجھو نا، یہ اپنائیت۔ اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے، اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے، اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی، اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے، ہوئے جو اپنے، انہوں نے چھوڑ کے جانا، انہوں نے کہیں آگے بڑھنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا جانور جا رہا تھا لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا، تیرا نہیں، اسے کل کوئی سے اچھا چارہ کھلائے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ آئین وفاداری سمجھو، تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ۔ ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں کہ ہر جگہ دنیاوی رشتہ، ہر جگہ دنیاوی تعلق، ہر جگہ ہمارا یہی حال، یعنی غلامی کی کسی شیخ کی، استاد کی، اسے بھی جا کے کہہ رہے کاروبار نہیں چلتا، بیٹا باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات آپ کو کسی ایجنٹ سے کرنی چاہیے تھی، پیر سے کیوں کر رہے؟ اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کی مشکلات کے لیے دعا کرے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر آپ اس لیے بیعت ہوئے ہیں تو پھر تو کہیں اور جانا چاہیے تھا۔ سنو نا، سب کا دل کرتا ہے نا اللہ بھی پیار کرے، اور سب کا دل کرتا ہے نا بندے بھی اس سے پیار کریں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی تلخی نہ کرے، کوئی مجھ سے بگڑے نہ۔ سب کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی ہو اور ذرا مخلوق کے درمیان بھی بہتری ہو۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے کہ دنیا بھی بندہ رکھ لے اور اللہ رسول کی بارگاہ بھی، مشکل کام ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں،
دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اللہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور بندے بھی پیار کریں گے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. ہر وقت نہ دنیا مانگا کرو، ہر وقت نہ پیسے مانگا کرو، ہر وقت نہ عہدے مانگا کرو، ہر وقت نہ دنیا داری کی چیزیں مانگا کرو. دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور فرمایا جو لوگوں کی جیبوں میں ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بندے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یہ تم کہتے ہو نا فلاں کے پاس بڑا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا، فلاں کے پاس سرمایہ ہے تو میری بات کیوں نہیں کرتا. فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے کہ تھوڑی سی نا لالچ سے بچو، ہرس ہوس سے بچو، تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا. اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو وہ تو ساری عمر دینے پڑیں گے، جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم. آپ خلوص سے نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں، اس محبت کو دوام ہوگا، دوام وہ آگے بڑھے گی. ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، پہلے بھی اس عنوان کی میں روایتیں بیان کر چکا، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بھی بڑی کرتے، پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے. تو یہ انصار مدینہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے. تو ادھر بھی دریائے کرم جوش پہ تھا. فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو. کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو. مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے. جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے. انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں. تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ. آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت. حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے. تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہو گئی ضمانتیں، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی. انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی. اگرچہ انہیں اس چیز کی شدید حاجت بھی ہو پھر بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں. یہ قرآن مجید نے تعریف کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اثار ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو، یعنی مجھے بڑی ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت چھوڑتا ہوں، میں تجھے ترجیح دیتا ہوں. میں نے ویسے تھوڑا ڈھونڈا ہے اثار کا پس منظر، مجھے مختلف زبانوں میں کوئی اس کا کوئی شاندار مفہوم نہیں ملا. انگلش کو دیکھیں آپ، دیگر زبانوں کو دیکھیں تو سیکریفائس کے اندر وہ خاص حسن نہیں جو اثار میں. آپ قربانی کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو اثار ہے یہ قربانی سے اوپر کی چیز ہے، یہ اس سے تھوڑا دو قدم آگے کی چیز. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز اضافی پڑی ہوئی تھی. ویسے تو لوگ اللہ کے رستے میں وہ چیز دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مال سے کچھ اضافی ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہے، اس چیز کی حاجت ہے، طلب ہے انہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار ضرورت مجھے بڑی ہے پر میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، یہ میں چیز اسے دیتا ہوں
بہت سارے لوگ زندگی میں احسار کرتے ہوں گے، آپ پر بھی لوگوں نے کیا ہوگا، ہم پر بھی کیا ہے، لوگ احسار کرتے ہیں، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ احسار دراصل وہ ہے جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی عمر نہیں ہوئی، ابھی نوجوان ہے، 30 سال 35 سال عمر ہوتی ہے، اس کے 2 3 4 بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا دور ہے بہترین لباس پہننے کا، اچھے جوتے خریدنے کا، مہنگی گھڑی پہننے کا، اس کا دور ہے بہت ساری اپنی قلبی خواہشات پوری کرنے کا۔ لیکن وہی نوجوان ابھی 30 35 سال عمر ہے تو اپنی بیوی سے عید والے دن کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہیں، وہ فلانی شادی پہ تو لیے تھے میں نے 2 جوڑے، میرے ٹھیک ہیں، تو بچوں کے لے آ۔ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جیب پھٹی ہوئی ہے، کسی اور کپڑے کی اس نے لگوا رکھی ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے 2 3 جوڑے اشد چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تو بچوں کی دیکھ، میرے کپڑے ٹھیک ہیں، میرا گزارا۔ ایک حدیث پاک میں نے اس عنوان پر دیکھی جس نے اور زیادہ کشادگی پیدا کی سینے میں۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو کاشانہ نور میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک انفرادی نظارہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بھوک کی شدت ان کے چہروں سے عیا تھی تینوں ماں بیٹیوں کی۔ حضور میرے پاس بظاہر ایک ہی کھجور موجود تھی، میں نے وہ کھجور ان کو دے دی، لیکن نظارہ میں نے عجیب دیکھا ہے کہ ماں کے چہرے سے بھی گویا بھوک تو چھلک رہی تھی، لیکن ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، خود نہیں کھایا، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ حضور یہ نظارہ، تو حضور نے فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ احسار ہے، یہ قربانی ہے۔ آپ کو شدید حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تو استعمال کر لے، میرا گزارا۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ مومن کا مقام ہے۔ یہاں لوگ نا 2 4 کلو گوشت دے کے نا کسی کو تو جھڑک دیں گے، یہاں لوگ اپنا پھٹا پرانا لباس کسی کو دے کے تو کہیں گے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، تو میرا احسان مند ہو، لوگوں کا یہ رویہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، احسار یہ ہے کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ خود ضرورت مند ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ اس کی دلیلیں بے شمار کتب احادیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ہماری کبھی توجہ ہو تو کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلب ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چادر بن کے لائی تھی، تیار کر کے نا حضور کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے لباس مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں وہ لائیں چادر، اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ چاہیے بھی تھا کہ حضور کو نئی چادر دی جائے، محسوس بھی ضرورت ہو رہی تھی، لیکن سرکار نئی چادر خرید نہیں فرما رہے تھے، فقر اختیاری اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ خاتون چادر لے آئیں، حضور کو پیش کر دی، نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو تہمت بنا کے پہن لیا۔ اب صحابہ کہنے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، تو ایک صحابی بیچ میں سے اٹھے، کہنے لگے حضور کیا بات ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس تعریف کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جب کوئی زیادہ ہی تعریف کرے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کرم نوازی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کریم اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو اتارا، پرانے والی پیوند والی چادر پھر پہن لی، اور اس چادر کو طے کر کے محبوب نے اس غلام کو عطا کر دیا۔
اب حدیث صحیح میں یہ لفظ موجود ہیں، روایت کرنے والی راوی فرماتے ہیں حضور کو ضرورت تھی، نبی کریم کو حاجت تھی، حضور کو وہ چادر چاہیے بھی تھی، اس لیے کہ بہت پابند لگے ہوئے ہیں طامت مبارک کو، لیکن سرکار نے باوجود ضرورت کے وہ چادر اس شخص کو دے دی۔ فرماتے ہیں کریم اندر تشریف لے گئے حجرہ نور میں، ہم سب نے اس شخص سے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، حضور کو ضرورت تھی اور حضور فقر اختیاری میں ہیں، کسی سے فرماتے بھی نہیں، آج ایک چادر آئی ہے تو تم نے مانگ لی، یہ تم نے کیا کیا؟ تو شخص کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے ایسے ہی مانگی ہے، حضور کے جسم سے لگ گئی تھی، عمر بھر میں تبرک بنا کے رکھوں گا، اور جب مرنے لگوں گا تو گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ترجیح دی، فرمایا اگرچہ ضرورت ہے مجھے، اگرچہ حاجت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شدید حاجت بھی ہو، شدید ضرورت بھی ہو، تو پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا جائے، یہ ایثار ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، معاشرے کو، سوسائٹی کو خود غرض بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بیچتے ہیں، عہدے اور منصب اور تعلقات، ان سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو بے لوث ہوں، جو مخلص ہوں، جن کا ارادہ نفع لینے کا نہیں، محبت بانٹنے کا ہو۔ ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دیں،